نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سورہ النساء آیت نمبر 36۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ اور حقوق العباد بیان کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریب رشتہ دار قرابت دار۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں۔ وَالْمَسَاکِین، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو۔ والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ۔ وما ملکت ایمانکم، اور ان لونڈیوں اور غلاموں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، ان سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ رب العالمین، لا يحب، پسند نہیں کرتا، من کان مختالا فخورا، اس شخص کو جو اپنے آپ میں مغرور اور اپنی بڑائی پر فخر کرے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اسی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ دین کا خلاصہ دو باتیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ انہی دو باتوں میں پورا دین سمٹ گیا ہے۔ ایک شخص اللہ کا حق اللہ کو دے اور بندوں کا حق بندوں کو دے تو اس نے دین پر عمل کیا۔ اول حقوق اللہ کا ذکر ہے، فرمائے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اللہ ہی کی اطاعت کرو، اسی کی بندگی اختیار کرو، اسی کی پوجا اور پرستش کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔
صحابہ کرام کو اگر جواب معلوم بھی ہوتا ہے تو وہ یہ جملہ ذکر کرتے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جواب حاصل ہو. دوسرا یہ کہ مجھے اگرچہ معلوم ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناقص علم ہو، تو پورا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوگا. تو اس لیے یہ عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ عذاب نہ دے اس شخص کو جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حق بیان کیا اور اللہ پر بندوں کا حق اس کو بھی بیان کیا. تو پہلی بات اللہ کا حق بندوں پر، یہ بات تو بالکل واضح ہے، اس لیے کہ اللہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ حاکم ہے، وہ رازق ہے، زندگی وہی دیتا ہے، عزت ذلت سب اس کے اختیار میں ہے. تو پھر جب خالق وہ ہے، رازق وہ ہے، تو وہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ مخلوق اسی کی عبادت کرے. یہ اللہ کا بندوں پر حق ہے، اس لیے کہ پیدا اس نے کیا، کھلا وہ رہا، پلا وہ رہا ہے، پرورش وہ کر رہا ہے، حاکم حقیقی وہی ہے. اور اس حق میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اس لیے کہ دوسرا کوئی خالق نہیں، دوسرا کوئی مالک نہیں، دوسرا کوئی رازق نہیں، تو پھر دوسرے کو اس کے ساتھ شریک کرنا جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے، اسی کی اطاعت کرو گے، اسی کی بندگی کرو گے، اسی کی پوجا اور پرستش کرو گے، اس کے ساتھ کسی اور کو جو ہے اس میں شریک نہیں بناؤ گے. یہ ہے اللہ کا حق. دوسری بات جو بیان کی ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر، تو یاد رکھیے کہ اس معنی میں کہ بندے لازم کر لیں، ایسا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اس پر کوئی لازم نہیں کر سکتا. تو اس معنی میں بندوں کا حق اللہ پر کہ اس پر لازم بندوں نے کیا ہو، یہ ایسا نہیں ہے. البتہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اس کی عبادت کرے گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دے گا تو میں اس کو جہنم سے بچاؤں گا، اسے جنت میں داخل کروں گا. جو وعدہ کیا ہے، جب وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کی بنا پر یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے. تو گویا یہ حق اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کیا ہے، بندوں نے نہیں لازم کیا بلکہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے. تو اس معنی میں یہ بندوں کا حق ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی پر مقدم ہے.
اور زیادہ اہم ہے۔ لوگوں میں تو یہ معروف ہے کہ حقوق العباد اہم ہے حقوق اللہ پر، یہ درست نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ زیادہ اہم ہے حقوق العباد کے مقابلے پر، اس لیے کہ حقوق اللہ میں توحید ماننا لازم ہے، ایمان قبول کرنا لازم ہے، شرک سے بچنا لازم ہے۔ تو اب ایک شخص اگر توحید نہ اختیار کرے، اللہ کا حق نہ دے اور بندوں کے سارے حقوق دے دے، تو پھر بھی یہ جہنمی ہے، اس لیے کہ شرک کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا۔ تو توحید کا عقیدہ یہ اختیار کرنا یہ مقدم ہے، شرک سے بچنا یہ مقدم ہے، یہ زیادہ اہم ہے۔ اس طرح ارکان اسلام ہے، یہ ارکان اسلام اور یہ ایمان یہ سارے کے سارے حقوق اللہ ہیں۔ لہذا اب اگر کوئی ان ارکان کا انکار کر دے، نماز کو نہ مانے، روزے کو نہ مانے، تو ایسا شخص پھر مؤمن اور مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ حقوق العباد کی ادائیگی یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے تو وہ اس حکم کی بنا پر اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اور جو مؤمن جب ان حقوق کی ادائیگی کرتا ہے، ماں باپ کا حق، اولاد کا حق، پڑوسیوں کا حق، حکم الہی سمجھ کر رہا ہے، تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، رب کی رضا اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر ایک شخص مؤمن نہ ہو بلکہ وہ کفر اور شرک کی حالت میں ہو اور وہ ان تمام حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کر لے، یعنی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو، اولاد کی تربیت ہو، اور جو باقی رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ادا کرے، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے، تو پھر بھی ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اور یہ کام اس نے جو کیے ہیں وہ حکم الہی کے تحت نہیں کیے۔ لہذا مؤمن پر مقدم حق اللہ رب العالمین کا ہے، اور پھر حقوق العباد ہے۔ ماں باپ کے حقوق جیسے بھی ذکر ہوں گے، ان کی ادائیگی کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو گے، لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں مجبور کریں، تم پر دباؤ ڈالیں، تمہیں حکم کریں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک قرار دو، تو پھر بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں اپنے والدین کی بات نہیں مانو گے۔ ہاں، دنیا میں معروف طریقے کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو، حسن سلوک کا رویہ رکھو، لیکن اگر وہ شرک کی دعوت دے، شرک کا حکم کرے، تو یہ بات نہیں مانو گے۔ لا طاعت فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، ایسی اطاعت کہ جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اطاعت ہے والدین کی، اساتذہ کی، بڑوں کی،
مگر کس میں ہے؟ فی المعروف، معروف کاموں میں، نیکی اور خیر کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اطاعت نہیں ہے۔ تو اول حق اللہ کا ہے، تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ ایک انسان پر اللہ کے بعد اور اللہ کے رسول کے بعد مقدم حق ماں باپ کا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے، وہ یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو۔ تو وہاں پر بھی اللہ نے اول اپنے حق کو ذکر کیا کہ اللہ کی عبادت، اور پھر کیا فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو۔ اور اس حوالے سے مزید ہدایت جو اس آیت میں دی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہو۔ بالعموم بڑھاپے کی حالت میں ایسی کیفیت بن جاتی ہے کہ ماں باپ کے ایسے تقاضے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد کے لیے ناگواری کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اس موقع پر بھی اف نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، یعنی ان کے سامنے زور سے بات نہ کرو، نہ بری نظر سے دیکھو، نہ سختی سے بات کرو، اور ان سے ادب سے بات کرو گے، اور ان کے سامنے شفقت اور عاجزی کے ساتھ جھکے رہو۔ مطلب یہ کہ عاجزی اختیار کرو، ان کے سامنے اکڑ کر کے نہ رہو۔ اور یہ دعا سکھلائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے، مجھے پالا ہے، اسی طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ یہ دعا سکھلائی ہے۔ ایک انسان اگر ساری عمر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کے تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنے کی اپنی جانب سے پوری سعی اور کوشش کرے، پھر بھی وہ اپنے ماں باپ کا حق نہیں اتار سکتا جو انہوں نے بچپن میں اور اس کے بعد سے لے کر کے بعد کی عمر میں انہوں نے تربیت اور پرورش کی صورت میں کی ہے۔ یہ حق اولاد اپنے ماں باپ کا نہیں اتار سکتی، تو اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے میرے رب میں تو یہ حق نہیں اتار سکتا، لیکن تو بادشاہ ہے، تو رب ہے، تو ایسا رحم فرما کہ وہ رحم برابر ہو جائے، مساوی ہو جائے اس تربیت اور اس پرورش کے جو انہوں نے میری کی ہے۔ تو یہ دعا سکھلائی ہے۔ حقوق الوالدین میں 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الاحسان الی الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، حسن سلوک کا معاملہ، نیکی کا برتاؤ۔ یہ حکم متعدد آیات میں آیا ہے، جسے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احسان کس طرح ہوگا؟ بالاقوال والافعال، قول کے ذریعے، فعل کے ذریعے،
یعنی گفتگو میں، اسی طریقے سے ان کی خدمت میں، والبدن والمال، اپنے بدن کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اس طریقے سے یہ ایک مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمائے کہ انشکر لی ولوالدیک، کہ میری شکر اور اپنے والدین کی شکر گزاری کرو، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ الی المصیر، میری ہی طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے، تمام انسانوں نے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت ان کے اعمال کا بدلہ ان کو وہ دے گا۔ لہٰذا اللہ کا تقوی دل میں ہونا چاہیے، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے، اور ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق الوالدین میں دوسری چیز ہے الانفاق علی الوالدین، والدین پر خرچ کرنا۔ اگر والدین معذور ہوں، ضرورت مند ہوں، بیمار ہوں، اور اولاد صاحب مال ہے، تو اولاد پر لازم ہے کہ اپنا مال ان پر خرچ کرے، یہ والدین کا حق ہے۔ تیسرا ہے طاعت الوالدین، والدین کی اطاعت، یہ بھی اولاد پر لازم ہے، اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ معروف میں اطاعت ہے، نیکی اور بھلائی اور خیر کے کاموں میں اطاعت ہے، گناہ نافرمانی کے کام میں اطاعت نہیں ہے۔ ایک طرف اطاعت کا حکم دیا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، دوسری جانب والدین کی نافرمانی پر وعید بھی دی گئی ہے۔ حقوق الوالدین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حقوق الوالدین یعنی والدین کے ساتھ غلط سلوک، ناروا سلوک، اس پر جو ہے یہ وعید دی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ میں بھی بڑے گناہوں میں یہ شامل ہے۔ لہذا اطاعت الوالدین یہ والدین کا حق ہے۔ چوتھا حق وہ یہ ہے کہ الدعاء للوالدین، والدین کے لیے دعا کرنا، جیسے کہ میں نے ابھی آیت کا حصہ قرات کیا تھا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اللہ نے دعا سکھلائی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے میرے رب ہماری بخشش فرما، میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما، اور تمام ایمان والوں کی بخشش فرما۔ تو یہ 4 حقوق ذکر ہوئے ہیں حقوق والدین میں، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین پر مال خرچ کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، اور والدین کے لیے دعا کرنا، یہ زندگی میں بھی ہے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہے۔ اسی طریقے سے والدین کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ والدین کی وجہ سے جو رشتے وجود میں آئے ہیں ان کے ساتھ
نیکی اور صلہ رحمی کرو گے، یعنی ان کی نسبت سے جو رشتے وجود میں آئے، چچا، ماموں، خالہ، پھپھی وغیرہ وغیرہ، دادا، دادی، نانا، نانی، ان کے ساتھ حسن سلوک، اور والدین نے کوئی عہد کیا ہو اور دنیا سے چلے گئے تو اس عہد کو، اس وعدے کو پورا کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح والدین کے جو دوست ہوں، سہیلیاں ہوں، ان کی عزت، ان کی خبر گیری، یہ بھی ان کا حق ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے انتقال کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، یعنی ان کے ساتھ نیک برتاؤ، ان کی خبر گیری، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونا، یہ بھی والدین کا حق ہے۔ احادیث میں والدین سے متعلق جو بیان ہوا ہے اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ میرے حسن صحبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس شخص نے پھر سوال کیا کہ پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں۔ اس نے پھر یہ سوال کیا تو آپ نے تیسری بار بھی یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، اور جب چوتھی مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو فرمایا کہ پھر تمہارا باپ، یعنی 3 مرتبہ ماں کا حق ہے اور چوتھے مرتبہ پر باپ کا حق ذکر ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اور اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ اس پر عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی، یعنی کس کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے میں پائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت میں داخل نہ ہو، تو ایسا شخص جو ہے فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ جو بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پالے اور خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد راضی تو رب راضی، اور والد ناراض تو رب ناراض۔ اسی طرح فرمایا کہ والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو دروازے کی حفاظت کر لو اور چاہو تو ضائع کر لو، یعنی تمہارا اختیار ہے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے، اگر ان پر انفاق کرو گے، اگر ان کی تیمارداری کرو گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھو گے، تو اس کے نتیجے میں تم اپنے لیے جنت بناؤ گے۔ اور اگر یہ سب نہیں کرو گے تو پھر جو ہے ایک قیمتی دروازہ جنت کی طرف فرمایا کہ وہ تم ضائع کر دو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ اور دونوں یا کسی ایک کو پایا اور پھر آگ میں داخل ہو گیا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے اور اسے ہلاک کر دے۔ بد دعا دی ہے کہ ایک قیمتی موقع اسے ملا اور وہ جو ہے ان کی خدمت کر کے جہنم سے بچ سکتا تھا،
لیکن اس نے خدمت نہیں کی اور اس کی وجہ سے اب وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو آپ نے بد دعا دی ہے اس کو کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے نافرمان کو اللہ رب العالمین قیامت کے روز رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ تو یہ چند احادیث میں نے قرات کی، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کیا، تو یہ والدین کا حق ہے۔ اسی کے ضمن میں اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد کے حقوق اس حوالے سے اول بات تو یہ سمجھیے کہ اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے عورتیں پیدا کی، وجعل لکم من ازواجکم بنینا، اور تمہیں تمہاری عورتوں سے بیٹے وحفدہ اور پوتے دیے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں کھانے کے لیے اچھی چیزیں دی ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ امانت بھی ہے اور انسان کے لیے امتحان اور آزمائش بھی ہے کہ وہ ان کی تربیت اور ان کے حقوق ادا کرتا ہے یا ان کی تربیت اور حقوق ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے اور اس حوالے سے ان کی بہترین تربیت پرورش یہ لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 2 بچیوں کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ روز قیامت اس طرح آئے گا کہ میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں اور وہ اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیاں ملا دیں۔ دوسری حدیث میں یہ مضمون ہے کہ جو بیٹیوں کی وجہ سے کسی چیز کے ساتھ آزمایا گیا اور پھر اس نے ان کی تربیت اور پرورش کی وجہ سے آزمائش پر صبر کیا، تو وہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتحت رعیت کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ تو باپ سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، ماں سے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، کیا تربیت کی، کس حال میں رکھا، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی رہنمائی کی کہ نہیں کی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ اولاد کی بہترین تربیت، اس کا نتیجہ موت کے بعد جو ہے نکلے گا، صدقہ جاریہ کی صورت میں اس کے لیے یہ اجر اسے پہنچتا رہے گا۔ جنت میں درجات کی بلندی اولاد کے استغفار کی دعا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 صورتیں ہیں ایسی کہ عمل منقطع ہے لیکن اجر اس کو ملے گا۔ وہ یہ ہے کہ صدقہ جاریہ، اپنے پیچھے اس نے کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ دیا، اس کا فائدہ اسے ہوگا، یا کوئی علم اور نفع کی بات اس نے لوگوں کو بتا دی اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کو اجر ملے گا۔ اور تیسرے یہ کہ او ولد صالح یدعو لہ،
کہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہے، تو یہ دعا ماں باپ کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے کہ جب اولاد کی صحیح تربیت دنیا میں کی ہو، ان کو صحیح عقیدہ اور صحیح عمل بتایا ہو، نیکی کی راہ پر ان کو لگایا ہو۔ لہٰذا یہ جو ہے والدین پر اولاد کا حق ہے کہ ان کی بہترین تربیت اور پرورش کریں۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، موحد پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ ماں باپ جیسا ماحول اسے دیں گے، بچہ اس ماحول میں ڈھل جائے گا۔ اگر ماحول ایمان والا ہوا تو مومن ہوگا، اگر ماحول یہودیوں والا ہو تو یہودی ہوگا، عیسائیوں والا ہو تو عیسائی ہوگا۔ جیسے ماحول ہوگا ویسے ہی بچہ جو ہے بن جائے گا۔ لہٰذا بچے کو اچھا ماحول فراہم کرنا، ان کی تربیت کرنا، ان کو صحیح عقیدہ سکھلانا، یہ لازم ہے ماں باپ پر۔ جب اللہ رب العالمین کسی کو اولاد سے نوازے تو اول حق یہ ہے کہ اس بچے کا اچھا نام رکھے، اس کا عقیقہ کرے۔ لہٰذا 7ویں دن یہ عقیقہ جو ہے مسنون ہے، اس کے بالوں کو اتروا دے اور اس کی طرف سے جو ہے عقیقہ ہو جائے۔ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا بکری اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا بکری۔ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ہو، دینی ماحول ہو، تو اس ماحول میں ان کی پرورش ہوگی۔ جب بچہ بولنے لگے تو توحید کا کلمہ جاری کریں، اور 7 سال کا جب لڑکا ہو جائے تو اسے جو ہے نماز کی تربیت دے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز اس سے پڑھوائے، اسے حکم کرے، اور نہیں پڑھتا تو اگر اس کی وجہ سے مارنا پڑ جائے بطور تنبیہ تو یہ اختیار کرے۔ اسی طریقے سے چھوٹی بچیاں، ان کی دینی تربیت ماں کی ذمہ داری ہے۔ شروع سے ہی پردے کا عادی بنانا، دوپٹے کا عادی بنانا۔ ماں اگر نیک ہوگی تو بچیاں بھی نیک ہوں گی، ماں اگر نماز کی پابند ہوگی تو بچیاں بھی نماز کی پابند ہوگی۔ لہٰذا جب ماں نماز پڑھے تو اپنے ساتھ ان کو بھی نماز کی ترغیب دے، ان کے لیے مصلی بچھا دے، وہ نقل اتاریں گی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ان کی تربیت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اولاد کا حق ہے۔ جو عمر بڑھتی جائے اسی نسبت سے ان کی خصوصی تربیت پر توجہ رہے، ان کے لیے بہترین تعلیمی ادارے کا انتخاب کیا جائے۔ بہترین تعلیمی ادارہ اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے جدید اور عصری علوم اچھے پڑھائے جاتے ہوں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ان کی دینی اور اخلاقی تربیت کا پورا خیال رکھا جاتا ہو۔ یہ نہیں کہ عصری علوم میں تو وہ ماہر ہیں لیکن دین سے بے خبر ہیں۔ لہٰذا ایسے ادارے موجود ہیں جہاں عصری علوم کے ساتھ ساتھ دینی اور اخلاقی تربیت کا پورا اہتمام ہوتا ہے۔ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کرائیں۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اولاد کے درمیان عدل سے کام لیا جائے۔
یہ نہیں کہ ایک کو نوازو اور دوسروں کو محروم کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان عدل سے کام لو۔ یہ نہیں کہ ایک کو دو اور دوسرے کو نہ دو، ایک کو زیادہ دو اور دوسرے کو کم دو، نہیں، برابری کا معاملہ کرو گے، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ یہ تفریق نہیں کہ لڑکے کو دیں گے لڑکی کو نہیں، لڑکے کو زیادہ دیں گے لڑکی کو کم نہیں، فرمایا کہ سب کو برابر دو گے۔ یاد رکھیے کہ یہ عدل صرف عطیہ ہی میں نہیں ہے، تحفے میں نہیں ہے، بلکہ یہ عدل محبت میں، کلام میں، رویے میں، ہر امور میں مطلوب ہے۔ البتہ وجہ ترجیح موجود ہو، یعنی کوئی سبب موجود ہو، اس سبب کی بنا پر ایک کو زیادہ دینا دوسرے کو کم دینا، اس کی گنجائش ہے۔ یعنی ایک بچہ پڑھ رہا ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہے، دوسرا فارغ ہے، اس کے اخراجات کم ہے، یا ایک برسر روزگار ہے، دوسرا جو ہے بے روزگار ہے، تو جو بچہ پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ دے دیا، جو بے روزگار ہے اس کو زیادہ دے دیا۔ کوئی ریزن اور کوئی سبب ہو تب تو ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دی جا سکتی ہے زیادہ دینے میں، لیکن بلا سبب ایک کو کم دینا دوسرے کو زیادہ دینا، ایک کو محروم رکھنا دوسرے کو بخش دینا، یہ درست نہیں ہے۔ عطیہ اور تحفہ میں برابری ہے یا وجہ ترجیح کی بنا پر ایک کو دوسرے پر زیادہ مال دینے کی گنجائش ہے۔ اسی طریقے سے والدین پر یہ حق ہے کہ اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہماری بیویوں سے اور اولاد سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ تو ماں باپ اولاد کے لیے امام ہوتی ہے، ماں باپ نمونہ عمل ہوتا ہے اولاد کے لیے۔ تو یہ دعا سکھلائی ہے کہ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دے، یعنی ہم تو امام ہیں اپنے اولاد کی، لیکن ہماری اولاد متقی ہو جائے، یہ ہے وجعلنا للمتقین اماما، ہم متقین کے امام بن جائے، ہماری اولاد متقی ہو، دیندار ہو، دین پر عمل کرنے والی ہو، اللہ سے ڈرنے والی ہو۔ اس طرح یہ دعا جو ہے اپنے اولاد کے لیے کرنا ماں باپ پر اولاد کا حق ہے۔ اس کے بعد شوہر اور بیوی کے حقوق، شوہر کو منتظم قرار دیا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم ہے۔ قیم نگران، ذمہ دار، منتظم کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں یعنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پر قائم رہو۔ تو مرد ذمہ دار ہے، بحیثیت شوہر وہ نگران ہے، وہ نگہبان ہے، وہ منتظم ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اولاد، اپنی بیوی، اس کا حق ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں جائے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، پس وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو یہ جو ہے شوہر کا حق ہے بیوی پر کہ وہ اس کی اطاعت کرے، اسی طریقے سے اس کی رضا کے مطابق عمل کرے۔ تیسرا حق یہ ہے بیوی پر کہ وہ شکر گزاری اختیار کرے، شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہوگی، اس کی وجہ بیان کی کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ چوتھا حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ وہ حفاظت کرے شوہر کے مال کی، شوہر کے اولاد کی اور اپنی عزت کی۔ اسی طرح زیب اور زینت اختیار کرنا، یہ جو ہے شوہر کا حق ہے۔ بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے زیب اور زینت اختیار کرے۔ اسی طرح عورتوں کے حقوق ان کے شوہروں پر اس حوالے سے فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے معروف طریقے کے مطابق ویسی ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان عورتوں پر ان کے شوہروں کے حق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے متعلق میری وصیت سن لو، یاد رکھو، اس پر عمل کرو۔ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اور اگر اس کو سیدھا کرو گے، سیدھا نہیں کر سکو گے، توڑ دو گے۔ کوئی پسلی سے زور آزمائی کرے تو پسلی تو سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت کے مزاج میں بھی طبعاً فطرتاً ٹیڑھپن موجود ہے، لہذا گزارا کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کا حق یہ بیان کیا کہ جس طرح تم کھاتے ہو اس طرح ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو وہ انہیں پہناؤ، یعنی اچھی حالت میں خود رہتے تو اچھی حالت میں انہیں بھی رکھو، ان پر خرچ کرو، یہ ان کا حق ہے۔ اور ان کے چہروں پر مت مارو، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرو، ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ ہاں، ناراضگی ہو گئی ہے تو گھر میں الگ ہو سکتے ہو، یعنی بستر الگ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے اس کے کسی عیب کی وجہ سے بغض نہ رکھے، اس لیے کہ دوسری خوبیوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو بیوی کا حق شوہر پر یہ ہے کہ کفالت کرے، اس کا نان نفقہ، اس کا اہتمام کرے، اس کے مہر کی ادائیگی کرے، اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھے، عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئے۔ یہ ہے بیوی کے حقوق شوہر پر۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد میں صلہ رحمی، یعنی رشتہ داروں کے حقوق۔ رشتے ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، اس کے لیے قرآن نے ذوی القربہ کا لفظ استعمال کیا۔ ان کی حقوق کی ادائیگی بھی جو ہے یہ لازم ہے۔ اسی حقوق کی ادائیگی کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 12 آیات میں اس کی
صریح واضح الفاظ میں تاکید آئی ہے، اور یہ احسان نہیں بلکہ اس کو فرض اور حق بتایا ہے، جیسے کہ ارشاد ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور یہ دے مال کو علی حبہ اللہ کی محبت میں، ذوی القربہ قریب رشتہ داروں کو، فآتی ذی القربہ حقہ، دوسری جگہ یہ فرمایا کہ دو قرابت داروں کو ان کا حق۔ اسی طرح فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربہ، اللہ حکم کرتا ہے عدل کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنا کسی مسکین پر یہ ایک نیکی ہے، یہ صرف صدقہ ہے، اور قرابت داروں پر صدقہ کرنا یہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، گویا دوہرا اجر ہے۔ یہ صلہ رحمی اعزہ اور اقارب کے ساتھ حسن سلوک کی صورت میں، ان کی مالی اور اخلاقی مدد کی صورت میں، اور ان کے بقیہ حقوق کی ادائیگی کی صورت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے عمر میں اضافہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کا یہ فائدہ اسے ہوگا کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا اور اس کی عمر بڑھ جائے گی۔ ایک طرف یہ ترغیب ہے اور اس کے یہ فوائد، دوسری جانب قطع رحمی، یعنی جو رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا، ان کے ساتھ قطع تعلق رکھتا ہے، تو اس حوالے سے یہ وعید سنائی ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہیں ہوگا، یہ وعید سنائی ہے۔ پھر حقوق العباد میں جیسے ذکر ہے کہ والیتامی، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی تعلیم دی ہے، اس کا حق اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا فی الجنت ہکذا، جنت میں اس طرح ہوں گے، دونوں انگلیاں اس طرح رکھی، دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور یہ ہاتھ پھیرنا اللہ کی رضا کی خاطر ہو، تو ہر بال جس پر اس کا یہ ہاتھ پھرے گا، اس کے عوض میں اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ یتیم صرف ماں باپ سے محروم نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبت، شفقت، مہربانی سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا یتیموں کے ساتھ شفقت کا رویہ، محبت کا رویہ، مہربانی کا رویہ، اس پر جو ہے اجر عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ دل میں سختی ہو تو یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، سختی ختم ہو جائے گی، دل نرم ہو جائے گا۔ پھر حقوق العباد میں مساکین کا حق بیان کیا۔ مسکین وہ سفید پوش جو اپنی حاجت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا یہ ان کا حق ہے۔ پھر فرمایا کہ والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو۔ پڑوسی دو قسم کے بیان ہو رہے ہیں، پہلی قسم قرابت دار، دوسری قسم
جو کہ پڑوسی ہو مگر قرابت دار نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، دونوں کا حق ہے۔ پڑوسیوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی سے متعلق وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ اتنا وصیت کی، اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ یہ پڑوسی بھی باقاعدہ ایک وارث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، وہ شخص مؤمن نہیں، وہ شخص مؤمن نہیں، وہ شخص مؤمن نہیں، 3 مرتبہ قسم اٹھائی اور تینوں مرتبہ ایمان کی نفی کی ہے۔ سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ایسا کون شخص ہے جو مؤمن نہیں ہے؟ فرمایا کہ وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کے شر اور فساد سے محفوظ نہ ہو، وہ مؤمن نہیں ہے۔ لہٰذا پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، ان کو تکلیف نہیں دو گے، ان کو اذیت نہیں دو گے، پریشان نہیں کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ حضرت وہ بڑے نوافل اور صدقات کا اہتمام کرتی ہے، مگر اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے، یعنی زبان دراز ہے، تکلیف دیتی ہے، اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فرمایا کہ وہ عورت جہنم میں ہوگی۔ اور دوسری عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نوافل صدقات اتنے نہیں ہیں، ہاں فرائض کا اہتمام ہے، البتہ اس میں یہ خوبی ہے کہ اس کے پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ من اہل الجنہ، یہ جنتیوں میں سے ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو خود تو سیر ہو کر کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کو اپنے بارے میں اچھا کہتے سنو تو تم اچھے ہو، اور جب برا سنو تو تم برے ہو، یعنی تمہارا رویہ اور برتاؤ یہ جو ہے اس کا تعین کر لے گا، پڑوسی بتا دے گا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ لہٰذا پڑوسی کا یہ کہنا کہ تم اچھے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی اچھے ہو، تمہارا رویہ اچھا ہے، برتاؤ اچھا ہے، حسن سلوک کرتے ہو۔ اور اگر پڑوسی یہ کہے کہ تم برے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رویہ برا ہے، تم اس کے حق تلفی کر رہے ہو، ناروا سلوک اس کے ساتھ رکھتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو دیوار میں کھونٹی گاڑنے سے منع نہ کرے، اگر اس کو ضرورت ہے اس کو اجازت دو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو پس اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے، نیکی کا برتاؤ کرے۔ ایک موقع پر حضرت ابو ذر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، جب تم شوربے والی چیز پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کرو اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھو۔ وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک۔ مسافر جو گھر سے باہر ہو تو اگر اس کے پاس زاد راہ ختم ہو جائے اور وہ کسی مشکل اور پریشانی میں ہو تو اس کی مدد کرنا یہ اس کا حق ہے۔
یہاں پھر ذکر کیا ہے وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہے۔ نزول قرآن کے وقت غلام و لونڈیاں ہوتی تھی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ آج تو غلام و لونڈی نہیں ہے، آج اس کی جگہ باقی جو ہے نوکر ہے، ماتحت عملہ ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ، یہ جو ہے یہ ان کا حق ہے، یہ لازم ہے۔ یہ تو قرآن مجید نے ذکر کیے ہیں اس آیت میں۔ اسی طرح احادیث میں بیمار کے حوالے سے آیا ہے، بیمار کی تیمارداری کرنا، اس کے دوا درود اس کا جو ہے اہتمام کرنا۔ اسی طرح قرض دار ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، قرض خواہ ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک رکھو گے، مزدور ہے، مہمان ہے، ان سب کے حقوق احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ عام مسلمانوں کا حق بھی بیان ہوا ہے کہ سلام کا جواب دو، چینک پر یرحمک اللہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمنوں کے باہمی تعلق کو بھی بیان کیا ہے، فرمایا کہ مؤمنوں کے باہمی رحمت اور مہربانی کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور معاونت کرنے میں تم انہیں ایک جسم کی مانند پاؤ گے۔ پھر تفصیل بیان کی کہ جس طرح جب کوئی عضو جسم کا تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا جسم بیدار اور بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ تشبیہ دی ہے کہ جیسے جسم میں کوئی حصہ تکلیف میں ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، تو تمام اہل ایمان بھی ایک جسم کی مانند ہے، یہ ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، دکھ غم تکلیف میں تعاون کرنے والے، ہمدرد، یہ ہے باہمی تعلق۔ اسی طرح دوسری حدیث میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا کہ تمام مومن فرد واحد کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ دکھتی ہے تو اس کا سارا جسم دکھتا ہے، اور اگر اس کا سر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے سپرد کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو تو اللہ رب العالمین اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو روز قیامت اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اسے حقیر خیال کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو ہے مرکز ہے، اگر اس میں اللہ کا خوف ہوگا پھر اس کے نتیجے میں وہ متقی بن جائے گا، اور اگر دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، دل میں اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر کبھی بھی جو ہے اس کے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر خیال کرے۔ ہر مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس طرح یہ باہمی تعلق اور حقوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تو یہ حقوق العباد، ان کی ادائیگی لازم ہے۔ تو ایک شخص اللہ کا حق اللہ کو دے دے، یعنی اسی کی عبادت کرے،
اسی کی اطاعت کرے، اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اس کے دین کے مطابق عمل کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اس پر ایمان لائے، ان کی تعظیم کرے، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، اطاعت اور اتباع انہی کی کرے، ان کی دین کی مدد کرے، اور حقوق العباد میں یہ تمام حقوق اس کی ادائیگی کا وہ اہتمام کرے، تو ایسے شخص کے لیے آخرت میں رب کی رضا ہے، جنت ہے، اور پھر جنت میں اللہ رب العالمین کی مہمان نوازی ہے، انعامات ہوں گے، اکرام ہوگا۔ لہٰذا ان کی ادائیگی اخروی کامیابی کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔